اس کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ رمضان سے پہلے ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا یوں کر، وہ کون آ رہا ہے؟ تو صحابہ نے دیکھا کوئی بھی نہیں آیا، پھر آپ نے زور سے فرمایا وہ کون آ رہا ہے؟ پھر صحابہ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی بھی نہیں، پھر آپ نے فرمایا وہ کون آ رہا ہے؟ تو حضرت عمر کھڑے ہو کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ اوحی نظر، سانوں کوئی نظر تو آ نہیں رہا، تو کوئی وحی آ گئی ہے جو صرف آپ دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے پوچھا اعدو حضر، کوئی دشمن آ گیا ہے جو آپ کی نظر میں ہے، ابھی دور ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، تو ہم تیاری کریں؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اللہ نے اس مہینے کا نام خود تجویز فرمایا، باقی سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، رمضان کے مہینے کا نام قرآن نے رکھا کہ ابھی تو زمین آسمان بھی نہیں تھے تو اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، تو اس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ مہینہ علماء فرماتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام اپنے 12 بھائیوں میں نمایاں اور ممتاز تھے، ایسے ہی یہ مہینہ 12 مہینوں میں نمایاں اور ممتاز ہے۔ اس میں فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 رمضان ملے اپنی زندگی میں، جن میں 2 30 دن کے تھے اور 7 29 دن کے تھے۔ اس میں جنگ بدر بھی ہوئی، اس میں فتح مکہ بھی ہوا۔ قیام کے زمانے میں 1 مہینہ آپ نے پورا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش، پھر اس کے بعد 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور پھر ساری زندگی 10 دن کا۔ لیکن جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے 11 ہجری، تو 10 ہجری میں آپ نے پھر رمضان 20 دن کا گزارا۔ رمضان کی روزے کے بعد بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ تو آپ رمضان کے مہینے میں جبریل آسمان سے آتے تھے اور مل کر بیٹھ کر دونوں قرآن کا ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے، جبریل پڑھتے آپ سنتے، پھر آپ پڑھتے اور جبریل سنتے تھے۔ اور جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سال کے رمضان میں آپ نے جبریل کے ساتھ مل کر 2 دفعہ قرآن ختم کی، 2 دفعہ آپ نے سنایا اور 2 دفعہ جبریل نے سنایا۔ پھر اللہ کو یہ مہینہ باقی مہینوں میں اتنا پسند ہے، مقدس ہے، کہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ جو اب وقت آ گیا افطاری کا، یہ عجب وقت ہے اللہ کے آسمانوں میں کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ کھا کیوں نہیں رہے، کھا کیوں نہیں رہے؟ کھانا بھی پڑا ہوا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، تو کھاتے کیوں نہیں، پیتے کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ کی محبت ہے، آپ کے حکم کی عزت ہے، اس لیے نہیں کھا رہے نہیں پی رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اچھا ایسے کرو کہ اب میری تسبیح چھوڑ دو، میرا ذکر چھوڑ دو، جتنے افطار پہ لوگ بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں تم ان کی دعا پہ آمین کرو۔ یہ وقت یہ ٹائم اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اور پھر اینڈ ٹائم پر اللہ عرش کے فرشتوں سے بھی فرماتا ہے کہ بھئی اپنی تسبیح چھوڑ دو، اور جتنے اس وقت یہ افطاری پر بیٹھے روزے والے ہیں یہ جو دعا مانگ رہے ہیں اس پر آمین کہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری رات اعلان بھی ہوتا ہے جو مانگو گے میں دے دوں گا، جو پاؤ جو سوال کرو گے پورا کروں گا۔ رمضان کا لفظی مطلب اور روزے میں جو جوڑ ہے، رمضان کا لفظی مطلب ہے جل جانا، جل جانا، اور روزے کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ پچھلے جو 330 دن کے گناہ ہوتے ہیں
وہ اللہ رمضان میں جلانا شروع کر دیا۔ جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو 2 کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ابشر بنورین، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر رکوع۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آیا کہ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ میرے سب سے بڑی کتاب تورات تھی، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب تھی۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دی تھی، 7 آیات سورہ فاتحہ دی تھی۔ اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم یعنی حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 صورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمائی، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائی۔ اور سحری میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سحری کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ تو حضرت بلال ہے، یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ ایک انصاری عورت تھی، اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں۔ آگے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی۔ تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہہ رہے تیرا بھلا ہو بلال، ابھی وقت باقی تھا، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی۔ تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوک کا آئے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان اپنی زندگی میں، 9 رمضان۔ 10ویں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی زندگی میں روزے فرض ہونے سے آپ کی وفات تک 9 رمضان گزرے۔ اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی۔ آپ سحری کھاتے تھے بالکل آخری وقت، ادھر بلال اذان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ کھجور منہ میں۔ ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینے میں تو وہ چھت پہ، گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، سفر میں ہے تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا۔ جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اب فوراً وہ کہتا یا رسول اللہ قد غربت، تو آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے، یا پانی، کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے، کبھی کھجور سے افطار فرماتے تھے، کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں نا، یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطاً، ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل ہے ادھر چونکہ اب سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے،
اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے، تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو ادھر لک معموم میں جائے، لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو۔ اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا، یہاں تو منار ہی نظر آئے گا، تو لہذا احتیاط ٹھیک۔ اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں، میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نا، جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں، اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے، کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، اب میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا، تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔